السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اب سے چند سیکنڈ پہلے سوچا کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، تو اس سے بہتر آغاز میری نظر میں نہیں ہو سکتا کہ میں بحیثیت پاکستانی یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہوں کہ میں آج کے روز پریشان ہوں۔ اور پریشان کیوں ہوں؟ پریشان اس سوال کو لے کر ہوں کہ اس کا جواب کس سے مجھے ملے گا کہ ہمیں کنفیوز کرنے والا کون ہے، بحیثیت قوم ہمیں کنفیوز کس نے کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ آج جب میں کہیں پہ بھی جا کر کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کرونا کی وبا ہے، آپ احتیاط کیجئے، اپنا خیال کیجئے، دوسرے آپ کا خیال کریں، آپ ان کا کریں، اسی طرح سے معاملہ آگے چلے گا، اسی طرح سے ہم اس وبا سے بچ سکیں گے۔ دنیا بھر میں اتنے لوگ بیمار ہوئے، دنیا بھر میں اتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارے ملک میں اب تک جو ہے وہ اتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اتنے لوگ اس سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا۔ جب یہ جا کر بات کسی سے اب کہی جاتی ہے تو اگلے ہنس کر بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب بات کیا کر رہے ہیں، کرونا تو ہے ہی نہیں۔ کرونا نام کی چیز صرف خبروں کی حد تک ہے، صرف اخبارات کی حد تک ہے، صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، صرف ان پریس کانفرنسز کی حد تک ہے جو کہ حکومت کے ممبران اور ریپرزینٹیوز کرتے رہتے ہیں۔ آن گراؤنڈ کرونا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیے، آپ کے دور سے دور بھی اگر کہیں پہ کوئی عزیز و اقارب ہیں، ان میں سے کسی کو کرونا ہے، آپ کے کسی دوست کے دوست کو، چلیں دوست نہیں، دوست کے دوست کو کرونا ہے، میں کہتا ہوں جی الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایکسپو سینٹر لاہور کے اندر لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، ان کو لے کر جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ممکنہ طور پہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کرتے ہیں، 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے وہ نیگیٹو ہے، پھر بھی کہتے ہیں اب 14 روز یہیں پہ رہیں گے، صبح 7 بجے کھانا ملتا ہے، پھر دوپہر کو کھانا مل جاتا ہے، فریش ملتا ہے، رات کو ملتا ہے، فریش ملتا ہے، خوشی سے 14 دن گزارتے ہیں۔ خیر خوشی تو نہیں ہوتی ہوگی لیکن 14 دن گزار دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ پھر یہاں تک کہ لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ جی کسی نے کسی کو کہا کہ آپ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کے ہاں جس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آپ کو پیسے ملیں گے، کہیں سے 3 لاکھ کی آواز آتی ہے، کہیں سے 5 لاکھ کی آتی ہے۔ کسی دکاندار کے پاس جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کیا بات کرتے ہیں، کرونا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ ایک سازش ہے اور یہ بس کہہ دیا جی کرونا چل رہا ہے، کرونا کچھ بھی نہیں۔ تو ہم بحیثیت قوم کنفیوزڈ کیے جا چکے ہیں، شاید ہمیں صحیح سے انفارم نہیں کیا گیا، شاید وہ طریقہ کار صحیح نہیں اپنایا گیا کہ جس سے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کرونا یہ سازش ہے یا نہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ کس نے کی تھی، کیوں کی تھی، لیکن کرونا وبا ایگزسٹ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس کو احتیاط سے اس پر ہمیں کام لینا ہے۔ یہی وہ پریشانی ہے جو آج کے روز جس میں سے میں گزر رہا تھا کہ لوگوں کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کرونا کو لے کر بات کریں گے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بازار کھل چکے ہیں، بازار اب جا کر دیکھیں تو بہت سے آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، رش ہے بہت، سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کہ سماجی فاصلوں کا جو سلسلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ حکومتی وزراء بھی اس پر نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ جی آپ کو اجازت دی ہے، اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں دوبارہ سے پھر سب بند کر دیا جائے۔ اور قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، صرف ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اپوزیشن حکومت کو، حکومت اپوزیشن کو کہتی ہے، دوسرے پر الزامات ہی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لیتے ہیں جی مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے۔ دانیال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ ناظرین گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس کا میں نے ذکر کیا تھا اوپننگ میں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور خواجہ صادر رفیق صاحب نے آج تقاریر کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا، مختصراً آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آپ یقین کریں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے پاکستان، 70% علاقے میں کبھی لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں۔ 4 وزیر بولے ہیں، کوئی بتایا کسی نے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ تقریریں منگا لیں ان کی، چھاپ کے پاکستان کے عوام کو دیں، کر کے رہیں۔ وزیر خارجہ نے ان کو جو معافی کرتے ہیں، وزیر خارجہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا جی 20,000 ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اور ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہے۔ 11,800 ٹیسٹ میں سے، اور اس میں شوقیہ ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔
पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। 18वीं तरमीम की बातें हैं, 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। 18वीं तरमीम में कौन सी शिक आप जो उसकी थी अब आइन का हिस्सा है आप निकालना चाहते हैं, ले आए, कल ले आए बात। अगर वही मुल्क का मसला ले आए कोई बात नहीं है, बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी। आप एनएफसी अवार्ड आपके पास है, 3 सूबे आपके पास है। एनएफसी अवार्ड जो मर्जी का चाहे चेंज कर लें, उसका एक फ्लोर मौजूद है, फ्लोर खत्म करना है, बिल ले आए, बात कर लेते हैं। आप एनएफसी अवार्ड सूबों का हिस्सा 0 कर दें, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात इनको समझ नहीं आती। आप एनएफसी अवार्ड में सूबों को 0 कर दें, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वफाक को फायदा नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। अब आपको सुनवाते हैं जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज क्या कहा। आगे आपने मजा चख नहीं लिया, हम सबको जेलों में भेजा, हम अदालतों से कोई साल बाद, कोई 1.25 साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कुछ अभी भी पड़े हैं। खुर्शीद शाह साहब किधर है? तकलीफ होती है, एक आदमी जो एक वजादारी का पैकर है, वो एक आदमी पड़ा हुआ वहां पे कितने अरसे से। आपने सुन लिया जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। सर, मुल्क में हो क्या रहा है? मुल्क में अली भाई, मुल्क में जो हो रहा है वो असेंबली में नज़र नहीं आया। मैं असेंबली का हिस्सा हूँ, मैं वहाँ पे बैठा था और सबसे आखिर में उठने वाला शख्स सबसे पहले मैं आया और सबसे आखिर में उठकर वहाँ से मैं असेंबली से बाहर साहब, आया। आपका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, मैं पीटीआई की क्योंकि पीटीआई वाले तो बहुत कम गए, बल्कि आपकी जो फ्रंट रो थी सारी वो तो खाली पड़ी हुई थी। सर, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहला शुरू के आने वाले साथी लोगों में से और फिर सबसे आखिर में जो निकले हैं हम 3 आदमी, उसमें से मैं एक था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ना मैं कोई सियासी इस वक्त गुफ्तगू करूँगा, बहैसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है। बहुत सारा वक्त आएगा सियासत करने का और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने का। देखें, ये एक रिक्वेस्ट किया अपोजिशन ने कि जी इजलास बुलाया जाए कोरोना के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, तो संजीदगी का आलम तो ये होना चाहिए था कि आखिर तक सबको बैठना चाहिए था और कोई तजवीज़ देते कि हमें इस वबा से कैसे निकलना है, इसका हमें क्या। हर आदमी अपने हिस्से की तकरीर करके, तनकीद करके या तो कोई भी बात करके और वो बाहर चला जाता है। हर जो तकरीर करता है वो तकरीर की, दूसरे की बात सुनने के लिए, दूसरे आदमी की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो नया हूं ना, मैं पहली दफ़ा असेंबली के अंदर आया हूं, तो मेरा क्या हक नहीं है कि मेरी भी बात कोई सुने? मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरी सिर्फ ये क्या 4 आदमी चाहे ट्रेजरी बेंच के हों या अपोजिशन के हों वो गुफ्तगू करें, वो समझते हैं कि जी सारे अकले कुल हम 4-5 आदमी हैं, हमने पूरा वो करके बयान करके चले गए। साद रफीक का आपने क्लिप दिखाया, उन्होंने अपनी कैद का रोना रो दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने, किसी ने, अली भाई आप ईमानदारी की बात है, आप मुझे बताएं कि किसी ने कोई तजवीज़ दी जिसके ऊपर अगर हम 2 दिन से बहस कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, परसों हमारा इजलास खत्म हो जाएगा, हम यहाँ पर इतने दूर से चल कर आए, अगर यही तकरीरें हमें सुनानी थी तो ये हमें टीवी पे भी हम सुन लेते। लेकिन हमें जब बुलाया गया तो ये 350-400 का ऐवान जो है, इसमें लोगों की राय ले सकते, हो सकता है मेरा जैसा जाहिल आदमी भी कोई अच्छी बात कर देता, कोई ऐसी बात तजवीज़ दे देता कि जो काबिल कबूल हो जाती। मैंने अपनी बात में, जो मैंने आखिर में बात की, मैंने वहां पे ये कहा कि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मैं ये चाहता हूं कि सूबा, क्योंकि कराची से मेरा ताल्लुक है, सूबा सिंध से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने कहा वहां पर हमें ये चाहिए कि हम जो मुंतखब लोग हैं, MPA MNA, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, MPA PTI के हों या किसी के, उनकी एक कमेटी बना दी जाए और वो बैठ कर फैसले करें, क्योंकि हम अगर जो तजावीज़ हम आपको देंगे उसको फिर हम ओन भी करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, उसके बरक्स हो रहा है। अच्छा, अब एक जो 18वीं तरमीम का अभी आपने किस्सा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक क्लिप 18वीं तरमीम का, देखिए मैं 18वीं तरमीम के बारे में अपनी एक रिजर्वेशन रखता हूं और मैं पहली स्पीच मेरी जो असेंबली के अंदर थी वो स्पीच ही 18वीं तरमीम के ऊपर थी। मैं आज भी ये समझता हूं कि 18वीं तरमीम को खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उसको रिविजिट करके उसमें कुछ चीजों की अगर अमेंडमेंट कर दी जाए, कुछ चीजों को बेहतर कर दिया जाए और बैलेंस कर लिया जाए, तो उससे बहुत फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ना वफाक को नुकसान होगा, ना सूबे को नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि इस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, वो ये समझते हैं कि क्योंकि अब देखिए हुकूमत सूबे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर 18वीं तरमीम को रिविजिट किया तो शायद हमारी ताकत कम पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ताकत में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अगर हम बैठ कर उसकी सही तरह से उसकी तराश खराश कर लेंगे तो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आप तो अभी असेंबली में नए नए आए हैं,
پچھلے دور حکومت جو پی ایم ایل این کا تھا اس میں اپوزیشن کے بینچز پہ آپ کی جماعت تھی. آپ کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے آپ کی جماعت نے 5 سالوں میں اس پر کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ممتاز بھائی، میں آپ کو یہ پھر ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ ممتاز بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ 10 دن پہلے ہونا چاہیے، 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ مرکز میں حکومت کس کی ہے، تو وہ صوبے کے اندر بھی اسی حکومت کو، اسی پارٹی کی حکومت کو لائیں، تاکہ معاملات نیچے سے لے کے باٹم سے لے کے ٹاپ تک جو ہے وہ ایک حکومت ہوگی تو جواب دہ بھی ہوگی. آج ہو کیا رہا ہے، وفاق کہتا ہے کہ جی صوبے کے پاس سارے اختیارات ہیں، صوبہ کہتا ہے کہ جی وفاق ہمیں فنڈ نہیں دے رہا، وفاق ہمیں وہ نہیں دے رہا. یہ آپس کی لڑائی میں عوام کو نقصان ہو رہا ہے. تو اگر جیسے فار ایگزامپل اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. آفتاب صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ بجائے بالکل درست آپ نے بات کی ہے کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ جی فنڈ دیے نہیں دیے. میرا سوال یہ ہے کہ سر پچھلے 5 سال میں جب آپ اپوزیشن پہ بیٹھے رہے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کے پی کے میں گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تب آپ میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جی اس پر اعتراض اٹھایا جائے؟ میں نے ابھی آپ کو جو بات کی نا ممتاز بھائی، میں نے جو بھی آپ کو بات کی وہ یہی تو کی ہے کہ اگر وہاں پر حکومت جو ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی تھی تو اس لیے وہ کبھی 18ویں ترمیم کی مخالفت میں نہیں جائے گی. اگر وہاں پر حکومت ہوتی جیسے ابھی ہمارے ساتھ ایشو ہے، ہم بھی اگر ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کراچی میں صوبے سندھ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو چھیڑنا نہیں چاہیے. تو اس وقت پیپلز پارٹی چھیڑ رہی ہوتی، جس کی حکومت اگینسٹ میں وفاق میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی صوبے سندھ کے اندر، تو آپ یقین کریں میں کہوں گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ جی 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو تضاد ہے اس کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے دانیال صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آفتاب جہانگیر صاحب کو آپ نے سنا یہ بات پرسوں بھی ہوئی تھی، جب پرسوں بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوا، بس ایک دوسرے پہ الزامات ہی لگائے گئے کہ آج بھی الزامات ہی لگائے جا رہے تھے، اپنی شکوہ ہی کیا جا رہا تھا، کوئی تجاویز نہیں دی گئی تھیں. دیکھیں آفتاب جہانگیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے وہاں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. میں اگر اس چیز سے آغاز کروں کہ یہ جب ہم تو بار بار نیشنل ایکشن پلان کا کہتے رہے، ہم کہتے رہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلو، اور آج بھی کہتے ہیں یہ جو اس کا پریسیڈنٹ ہے نہ سننے کا اور لوگوں کو ساتھ نہ چلانے کا اور اپنی بات کر کے نکلنے کا، اس کا وتیرہ یا اس کا جو پریسیڈنٹ ہے یہ عمران خان اور ان کی پارٹی ہے. جو آفتاب صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن جو انفارچونیٹلی جو ان کے لیڈر عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں وہ ان کو یہ باتیں نہیں کرتے، ان کو ایسی باتیں نہ سکھاتے ہیں نہ کرتے ہیں اور نہ ان کے لیڈر خود کرتے ہیں. آج بھی اس برے حالات میں دیکھیں ہم نے کس طرح اصلاح کی بات نہیں کی. ہم نے کل جب پہلے دن تھا تو ہم نے بات کی کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تمام صوبے اپنی ریپرزنٹیشن کریں اور ایک گرینڈ نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے کرنا چاہیے. اور ہم آج بھی ان کو یہ کہتے ہیں، دیکھیں اور ڈے ون سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا رول پلے کریں. کہ دیکھیں آفتاب صاحب، اگر دیکھیں اس چیز کا جواب یہ دینا ان کو ضروری پڑے گا، اور ان کو ضروری ہے کہ آج بھی دیکھیں جب اتنا بڑی وبا آ گئی، اتنا بڑا مسئلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن الگ ہے. سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں فورس مت کیا جائے کہ ہم سٹیپ ان کریں، ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں. آج این ڈی ایم اے کا آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنی بھی جو ہمارا کام تھا کہ ان کو چیزیں پرووائڈ کرنا، کٹس پرووائڈ کرنا، وہ ہم نے کر دی. اب آگے ان کی یوٹیلائزیشن کس طرح کرنی ہے، اس کو نیچے لیول میں اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور جب ہم یہ چیزیں کہتے ہیں تو یہ جب گورنمنٹ کا کام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آفتاب صاحب نے جا کے کرنی ہے یا ان کی کسی اور وزراء نے کرنی ہے. یہ کرنی ہے ڈاکٹرز نے، یہ کرنی ہے ان کے پیرامیڈکس نے، اور یہ کرنی ہے ان لوگوں نے جو فرنٹ لائنرز ہیں. آج بھی دیکھیں ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کٹس تک نہیں دی گئی پراپر. آج بھی پنجاب جیسے صوبے میں 19,507 سیٹیں ویکنٹ ہیں جہاں ڈاکٹرز لگنے تھے. سب سے ڈاکٹرز نے پہنچنا ہے، اپنا چارج لینا ہے. یہ پوزیشنز کیوں ویکنٹ کی جاتی ہیں، یہ کیوں پڑی ہوتی ہیں؟ اس لیے کبھی ایسا نیشنل ڈیزاسٹر آ جائے تو فوری بھرتی کی جائے، فوری کیا جائے. As we speak right now, not even a single doctor has been recruited. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ اپوزیشن کی غلطی ہے، یہ اپوزیشن نے کرنا تھا. آج تمام بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے. یہ سندھ میں کے پی کے میں یہ ہیں، دھڑا دھڑ کیسز بڑھ رہے ہیں، پنجاب میں یہ ہیں، بلوچستان میں یہ ہیں.
آج جہاں جس شہر میں بیٹھا ہوں راولپنڈی، یہاں 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں، ایک بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اور دوسرا ہے ہولی فیملی. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ 3 دن پرانا دا نیوز کا آرٹیکل ہے کہ 40 سے 50% جو اس پہ ویکنسیز ہیں وہ آج بھی ویکنٹ ہیں، خالی ہیں، ان پہ ابھی تک کوئی نہیں لگایا رہا. یہ ہماری غلطی ہے. دیکھیں اس ملک کی پاپولیشن کے مطابق ان کو فوراً کوئک اور سپیڈی ایکشنز لینے چاہیے. اسی لیے ہم نے آج جو ٹائیگر فورس کا جو کیا کہ یار آپ کو ٹائیگر فورس کا کس نے آئیڈیا دیا کہ آپ نے آج بھی آپ نے وہ بھرتیاں تو کر لی لیکن جہاں کرنے کی ضرورت تھی آپ نے اس کو نہیں چلایا. زکوٰۃ کمیٹیاں تھی، لوکل باڈیز تھے، آپ ان کو ریگولائز کرتے، اس کے سسٹم کو چلاتے. ایک یو سی کے نیچے 40 چیئرمین ہیں، 40 کے نیچے ایک بندے کے نیچے 6 کاؤنسلرز ہیں اور 6 کاؤنسلرز کے نیچے ہر یو سی میں 20-25 زکوٰۃ کمیٹی کے ممبرز ہیں. پورا ایک میکنزم بنا ہوا، اس کو چھوڑ کے یہ ٹائیگر فورس کی طرف چلے گئے. دیکھیں آج اس ٹائم پہ ہم 1.4 ملین نرسز اور پیرامیڈکس کی شارٹ فال ہے. وہ کس نے بھرنی ہے؟ وہ ہم تو نہیں بھر سکتے، وہ حکومت نہیں بھرنی ہے. اور جب اپوزیشن بار بار آ کے یہ کہتی ہے اور ان کو اصلاح کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لو اسمالر سیشنز میں اور سب کو آن بورڈ ساتھ لے کے چلاؤ. جب آپ اس پینڈیمک میں آپ 18ویں ترمیم کی بات کرو گے جس کے لیے آپ کا 2/3 میجورٹی نہیں ہے، آپ اس پینڈیمک میں تمام چیزیں چھوڑ کے جو انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی اس پہ اپوزیشن کے لیڈرز کو گرفتار کرو گے، نوٹسز بھیجو گے. آپ اس ٹائم پہ جب آپ کو سب کو متحد کرنا ہے، آپ ایسے کنٹروورشل ایشوز کو سٹارٹ کر کے اپوزیشن کو توڑو گے یا بانٹو گے تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور لوگوں کے ٹاپکس کس طرح ڈیویٹ ہوں گے. بالکل صحیح دانیال صاحب، آپ نے you've raised some very important points over here. ایک لاسٹ چیز جی کہ دیکھیں ان کی صرف اکٹھی یونینمٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں آج بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی کرونا چھوڑنا نہیں ہے. سر یہ گلاں کر دو تسی، اے ایویں ہی سارا حکومت دا طریقہ ہے کہ پیسے لینا سے. دیکھیں آج آپ کا لوکل بندہ آج بھی یہ چیز میں کنونسڈ ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ. اسی لیے آپ جو روڈوں پہ رش اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ آپ کے لیڈر کی غلطی ہے جس نے پہلے دن کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، پھر اس نے کہا کرفیو نہیں کرنا، پھر اس نے کہا کہ روزی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہے. جب یہ چیزیں انفورس نہیں کی گئی تو آپ کا گراف کس طرح بڑھ رہا ہے. دیکھیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. ہم اس کو اپنے چیلنج، اس کو چیلنج سمجھ کے اکٹھے اپوزیشن کو لے کے چلیں اور لوگوں کو بار بار گائیڈ کریں گے. عمران خان صاحب خود نکل کے کریں گے تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. عمران یعقوب صاحب، دانیال چودھری صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اور اس میں جو بات پروگرام کی ابتدائیے میں نے کہی، ان کی گفتگو میں بھی آخر میں اسی طرف وہ آئے کہ ایک عام آدمی یہی کہتا ہے جی یہ ڈرامہ ہے، یہ کرونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے دانیال صاحب نے بھی یہ کہا کہ چونکہ ہمارے حکمران، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے اور آرگنائز نہیں ہے، تقسیم ہوئی ہے، اتفاق نہیں آپس میں، جس کی وجہ سے لوگوں تک وہ صحیح میسج ہی نہیں پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بات یہ ہے کہ دونوں جو لوگ ہیں نا، یہ دانیال چودھری صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب، دونوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دونوں بڑے عوامی نمائندے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیاست کے رموز سمجھتے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑی اچھی گفتگو ان دونوں نے کی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے جتنی باتیں کی ہیں بڑی اچھی بات ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید اگر آپ آفتاب جہانگیر صاحب کی بات سنیں نا، پہلے انہوں نے کہا 18ویں ترمیم اگر پی ٹی آئی ہوتی نا سندھ میں تو آج وہ کہتے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اصل میں اس کا مطلب کیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاست کا کھیل ہے. بالکل انہوں نے واضح بتا دیا کہ اگر ہماری آج سندھ میں بھی گورنمنٹ ہوتی تو ہم یہ نہ کہتے کہ 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کی سندھ میں ہوتی نا، وفاق میں نہ ہوتی تو ہم بھی مطالبہ کرتے کہ اس کو ختم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دانیال چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں انہوں نے تو بڑا کیا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب ان کی حکومت تھی یہاں پنجاب میں، اس وقت ڈاکٹرز پورے تھے، اس وقت ڈاکٹروں کی ہزاروں سیٹیں خالی نہیں تھیں. کیا یہاں لاہور میں کتنے اسپتال تھے جن پہ پرنسپل اور ایم ایس نہیں تھے؟ لاہور جو صوبائی دارالحکومت بھی ہے، پنڈی میں کتنے ڈاکٹروں کی کمی تھی؟ اب پیرا میڈیکل سٹاف پہ آ جائیں، کیا اس وقت پورے تھے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جب تک ہمارے سیاستدان، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کرونا ڈرامہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں تو اسے وبا ہی سمجھتا ہوں، اس پہ ابھی میں بات بھی کروں گا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان ود ڈیو اپالوجی، بڑی ہی انتہائی معذرت کے ساتھ وہ سیاست کو ضرور ڈرامہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے.
اسمبلی کو ڈرامہ بنانا شروع کر دیا. قومی اسمبلی جہاں پہ عوام کی قسمت کا فیصلہ ہونا چاہیے, جہاں پہ دلائل کے ساتھ پازیٹیو بات ہونی چاہیے, جہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے, ان لوگوں نے اس کو ذاتی اکھاڑے بنا لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے, جب نون لیگ کی حکومت تھی, اس وقت کتنی دفعہ وزیر اعظم صاحب وہاں ہوتے تھے اور کتنی دفعہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپوزیشن لیڈر وہاں موجود تھے؟ دونوں ہی نہیں ہوتے تھے. دونوں نہیں ہوتے تھے. آج جو اتنا اہم ایشو ہے اس وقت کرونا کے ساتھ پوری دنیا لڑ رہی ہے, پوری دنیا میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت کرونا ہے. اس وقت مجھے بتا دیں پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ وہ آج شبلی فراز صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا, سر سن لیں مختصر ایک لائن میں, شبلی فراز صاحب کو آج میں نے کہتے ہوئے سنا کسی پروگرام میں کہ جی وہ مصروف ہیں, ان کو کام ہے بہت. سر اس سے زیادہ مصروفیت بھی کوئی ہے. اپوزیشن لیڈر کہاں ہیں؟ اچھا اس کے بعد جو لوگ آپ کے آ رہے ہیں وہ ہر بندہ اپنی لے میں اپنا ترانہ سنا کے تو جا رہا ہے, اسے اس سے پرواہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی آفتاب جہانگیر یا کوئی دانیال چودھری یا کوئی اور میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اصل ایشو کیا ہے. اگر کبوتر کی طرح آپ آنکھیں بند کر دیں گے تو بلی چلی جائے گی؟ نہیں, ایسے تو نہیں جائے گی. مسئلہ آپ نے پوری دنیا اس وقت یعنی پوری 22-23 کروڑ کی آبادی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ ہمارے نمائندے ہیں. اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے, آپ نے بڑا ایک اچھا کام کیا اسمبلی کے باہر آٹومیٹڈ ٹمپریچر والا آپ نے گیٹ لگا دیا کہ آپ کا ٹمپریچر بھی آ جائے گا, آپ پہ سپرے بھی ہو جائے گا, آپ کی سینیٹیشن بھی ہو جائے گی, آپ اندر آ جائیں گے. لیکن کیا اس سے پورے قوم کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہاں اگر آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں لاک ڈاؤن پہلے نظر آیا؟ لفظی لاک ڈاؤن تھا. آپ نے کیا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی, آپ نے تعلیمی ادارے بند کر دیے, آپ نے تمام مارکیٹیں بند کر دی. جب آپ سارا کچھ بند کر دیں گے, سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیں گے, تو باہر تو کوئی نہیں نکلے گا. جیسے آپ نے مارکیٹیں کھولی ہیں, آپ پوری دنیا باہر آ گئی ہے. اب یہ میں اور وہ دنیا باہر اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ مان ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ڈرامہ چل رہا ہے جو بھی نہیں یہ بات دانیال صاحب نے بھی کہا. نہ بالکل نہیں, وہ مان رہے ہیں, ضرور مان رہے ہیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ بھائی جان کرونا سے تو 50% چانسز ہے نا, شاید ہم بچ جائیں, لیکن بھوک سے تو 100% مر جائیں گے. جب آپ کے لوگ بھوک سے مر جائیں, جب آپ کے سرکاری ادارے یہ کہیں کہ دیکھیں جناب حکومت پاکستان کے ادارے کے مطابق 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, جبکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق 1 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو رہا ہے. مجھے آپ بتائیں جب اتنی بڑی تعداد ہوگی وہاں اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ جب 69 لاکھ آپ کے گرانے جو ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہو جائیں, 69 لاکھ گرانے, اور پاکستان میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک گرانا ایوریج 6 بندوں پہ مشتمل ہوتا ہے. کتنے کروڑ لوگ بنتے ہیں؟ آپ کو کسی آپ کی طرف سے باڑ میں جائیں وہ عوام, وہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اچھی گاڑیاں, اللہ آپ کو اور دے, آپ کے پاس اچھے کاروبار ہیں, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, آپ گزارا کر دیں گے. میں آپ سے کہوں نہ لیڈ کلاس کو کوئی کرونا سے فرق پڑ رہا ہے, نہ غریب سے حد غربت سے نیچے والے کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. حد غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا ویسے اتنا سخت جان ہے, لیڈ کلاس جو ہے ان کے پاس وسائل بے شمار ہیں, مر رہا ہے سفید پوش. سفید پوش نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, نہ اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اپوزیشن کو چاہیے کہ اس وقت جب آپ نے اجلاس بلایا ہے, آپ خدا کا واسطہ 3-4 دن کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں, آپ حکومت کو موقع ہی نہ دیں. حکومت تو موقع ڈھونڈے گی. سر بات یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایشوز کو حل کرنا. اپوزیشن نے پوری دنیا میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں, بعض ایشو ایسے ہوتے ہیں جس پہ اپوزیشن حکومت کو عمران صاحب بریک پہ بھی جانا بڑے کام ہے. اب دیکھیں نا, ابھی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے نیوز آ رہی تھی, ابھی بھی چل رہی ہے کہ شہباز گل صاحب کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے, اور مجھے دلچسپی اس بات میں تھی, یہ بھی حیران کن بات تھی. حیران کن خیر تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جتنی شہباز گل صاحب نے خدمت کی ہے ٹویٹر پہ, اور جتنی حکومت کی خوشامد کی ہے, پہلے پروونشل گورنمنٹ کی پنجاب میں, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی, تو ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ تو ملنا تھا, اور بڑی دیر سے وہ انتظار میں تھے. اور اس وقت وہ بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے جب شبلی فراز صاحب کو بنا دیا گیا فیڈرل منسٹر, اور ادھر سے باجوہ صاحب کو بنا دیا گیا معاون خصوصی اطلاعات کا, کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ مجھے پوزیشن ملنی ہے, لیکن ان کو راضی کسی حد تک کر دیا گیا, کمپنسیٹ کیا گیا, معاون خصوصی بنا دیا گیا برائے سیاسی کمیونیکیشن. یہ بھی میں عمران صاحب سے پوچھوں گا, بلکہ باقی دیگر مہمان بھی اس پہ کامنٹ ضرور کریں, کہ برائے سیاسی کمیونیکیشن معاون خصوصی کا کیا کام ہوگا. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں.
سر یہ بتائیں کہ آپ بڑے سیریس آدمی ہیں، اور سیریس آدمی ہیں تو اسی لیے آج آپ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے سب سے پہلے پہنچے اور آخر تک وہاں پر آپ بیٹھے رہے. مجھے یہ بتائیے گا، سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن اس ذہن میں سوال آیا، سوچا آپ سے پوچھ ہی لوں. عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی؟ میرے خیال میں جب لاسٹ ہمارا اجلاس ہوا تھا کورونا سے پہلے، اس میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور بات چیت ہوئی تھی. یعنی کہ ان سے ملاقات یا ان سے رابطہ کرنا آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں اس کا جواب تو میں یہ کیا دے سکتا ہوں کہ پرسنلی طور پہ اگر مجھے ملنا ہوگا، کوئی بہت ایمرجنسی بات ہوگی تو شاید ملاقات ہو جائے، لیکن ویسے کیونکہ آج کل کی مصروفیت اور اس کی وجہ سے جیسے ہم بھی سفر میں، ہمارا بھی سفر کم ہو رہا ہے کیونکہ ایئر لائنز بند ہیں، تو مشکل ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا آفتاب صاحب کیونکہ آج کل جن لوگوں کی زیادہ ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہو رہی ہے وہ ہیں کہ جو پہلے سے اطلاع دیتے ہیں اور فیصل جاوید صاحب کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے رابطہ کر کے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں، تو ان کی ملاقات فوری طور پہ ہو جاتی ہے، ان کو ساتھ میں چیک لے کے جانا ہوتا ہے بس. اچھا، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے میں اس پہ کوئی ریمارکس نہیں دے سکتا، لیکن نہ پرائم منسٹر نے ہم سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ کوئی ڈونرز تلاش کر کے لے کر آؤ یا کچھ، بلکہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے طور پہ ڈونرز تلاش کرتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے لیے ان سے فنڈز وغیرہ کی اپیل کرتے ہیں، کچھ راشنز اور جو بھی چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ان سے وہ ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران یعقوب صاحب نے، آفتاب صاحب ابھی وقفے سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم پر جو آپ نے بات کی تھی اس پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ایشو بنایا گیا ہے، اس پر ابھی دانیال صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ایک ایسا ایشو کہ جس کی ابھی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، ابھی کرونا کی بات ہو رہی ہے، ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں کرونا کی وبا کے خلاف اور بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، وہاں پر ایک دم سے 18ویں آئینی ترمیم پر بات کرنا، تو آپ کی گفتگو سے یہ کلیئر ہو گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے، انڈورس ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایک محض پولیٹیکل معاملہ ہے اور اس کو سیاسی انداز میں بنا کر لے کر چلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں علی بھائی، بالکل ایسی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس دن سے میں منتخب ہوا ہوں، میں اس دن سے میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری پہلی تقریر جو تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم کو ری وزٹ ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایم این اے ہوں، علی بھائی میری بات کو تھوڑا 2 منٹ سن لیجئے گا. میں ایم این اے ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ مجھ سے لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہم اتنے ایجوکیٹڈ اس ماحول میں نہیں رہتے کہ جہاں پر ہمارے مزدور کو، ہمارے لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے ایم این اے سے کام کیا لینا ہے، ہم نے اپنے ایم پی اے سے کام کیا لینا ہے. وہ ہم سے کہتے ہیں، آپ یقین کریں میں ابھی آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں تو میرے پاس وہ ریکارڈنگ نہیں تو میں آپ کو دکھاتا کہ مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آفتاب صاحب ہماری گلی کے گٹر بند ہیں، گٹر کھلوا دیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، میں ایم این اے ہوں، میں اپنے علاقے کے اسکول جو کہ بند پڑے، سرکاری اسکول جو کچرا کنڈی ہو گئے، ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ بالکل اس پر توجہ نہیں دیتی. آپ میرے ساتھ پروگرام کریں کراچی آ کر اور میرے دونوں دوستوں کو ساتھ لے کر آئے، ہم کراچی میں میرے مہمان بنے، میں آپ کو پروگرام کے لیے اپنے حلقوں میں لے کے جاتا ہوں تو آپ اس وقت کہیں گے کہ واقعی 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے. میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو ری وزٹ کریں، اس کو بیلنس کریں. ایک ڈسپینسری نہیں ہے میرے حلقے کے اندر، میرے حلقے کے اندر میں اپنی مرضی سے کرپٹ ایس ایچ او کو تبدیل نہیں کر سکتا. میں کسی معاملے کے اندر کوئی چیز کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب میں صوبے کی حکومت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں سے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ملتا. تو پھر میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے جب ووٹ لینے گیا تھا تو میں نے کہا جی میں آپ کے اسکول اچھے کروں گا، میں آپ کی ڈسپینسری اچھی کروں گا، میں آپ کے معاملات صحیح کروں گا. لیکن جیتنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا اگر یہ سسٹم ایک اچھا سسٹم ہوتا اور سب نے، کیونکہ دیکھیں میرے حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، بلدیات کے اندر ایم کیو ایم پاکستان، ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان، قومی اسمبلی کا ممبر پی ٹی آئی. تو انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کا وہاں پہ کام کرنے کا. یا تو ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی کراچی سے جو الیکٹ ہوئی ہے لیکن فیصلے کراچی کی پاکستان پیپلز پارٹی کری ہے. عمران صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں آفتاب بھائی کی بات پہ نا انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تو علاقے میں کرپٹ ایس ایچ او بھی نہیں چینج کروا سکتا. تو سر آپ کے تو پرائم منسٹر کا منشور ہی یہ تھا کہ کوئی سیاسی بندہ نہ ایس ایچ او لگوا سکے گا نہ ہٹا سکے گا. تو یہ تو اچھی بات ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کے پاس یہ ضرور اختیار ہونا چاہیے. نہیں عمران بھائی، وہ اس سینس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سر میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی نا، اب ذرا میری بھی بات سن لیں.
آپ کے پاس یہ اختیار ہونے چاہیے کہ عوامی نمائندے کے طور پہ اگر کوئی کرپٹ ایس ایچ او ہے تو آپ اس کے آئی جی کو، اس کے سی سی پی او کو، یہی بات میں نے کی ہے، یہی بات میں نے کی ہے۔ سن لیں، نہیں آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ کہیں تو میں یہی بات کی ہے کہ جی میں نے کہا کہ آپ میری ریکارڈنگ سن لیں، میں نے کہا یہ کہ کرپٹ کرپٹ ایس ایچ او کو بھی میں تبدیل نہیں کروا سکتا۔ کرپٹ ایس ایچ او کی بالکل بات ایسے ہی ہے، تبدیل نہیں کروا سکتا، تو اس کی وجہ۔ دوسری بات سر، جب آپ کی حکومت یا کوئی بھی حکومت بلدیاتی اداروں کو پنپنے ہی نہیں دے گی، ان کو چلنے ہی نہیں دے گی، تو گٹر کھلوانے کا مطالبہ ایم این اے سے ہی ہوگا نا، کیونکہ عوامی نمائندے تو آپ ہیں۔ اب جیسے پنجاب میں اس وقت بلدیاتی ادارے ہیں ہی نہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو مجھے بتائیں اگر مجھے لاہور کے شہری کے طور پہ یا دانیال چودھری کو پنڈی کے شہری کے طور عمران پہ صاحب ان کی کوئی بے بسی مسئلہ یہ ہو ہے تو کہ وہ بتائیں گورنمنٹ کیا سندھ کریں۔ میں پیپلز پارٹی کی ہے نا، ہاں پی جی۔ ٹی آئی کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ دانیال صاحب نے، آفتاب صاحب ابھی بھرتیوں کے حوالے سے بات کی، دیگر اور بہت سے ایسے گورنمنٹ کے ایشوز تھے جو کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے، گورنمنٹ ایک کام سیدھا کرتی ہے، کئی کام بگاڑ دیتی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے بیکاز مینج نہیں کر پا رہی ہے گورنمنٹ۔ اچھا دیکھیں میں ایک آفتاب صاحب کو ایک چیز جی بولوں دانیال گا صاحب I'm coming to you کہ I'm coming to you in a minute۔ جی آفتاب صاحب۔ جی علی بھائی، ابھی دانیال نے دو باتیں کی، ایک بات کہی کہ جی ٹائیگر فورس کی بات کی، دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے وہ کوئی پیڈ فورس نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں جو بھی چاہے اسے اپلائی کر سکتا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وہ اپلائی کرے گا اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو والنٹیئر طور پہ پیش کرے گا کہ جی میں مشکل وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ نہیں، دانیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں تو ٹائیگر فورس کی انہوں نے بات کی، ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے دیکھیں بلدیاتی نظام جو ہے اس کو بالکل ہی فارغ کیا ہے، اگر وہ فعال ہوتا تو اس کے ذریعے بہت سی چیزیں ہو جاتی، جو ڈاکٹرز، نرسز، پیرامedics نے ہائر ہونا ہے ان کو ہائر کرواتے۔ جی آسامیاں۔ مجھے بالکل بات ہے۔ میں دوسری بات انہوں نے یہ کی، دیکھیں یہ ابھی ایک صورتحال ایسی ہے کہ یہ اچانک ایک صورتحال بنی 3-4 مہینے سے، لیکن یہ تو پیچھے سے تسلسل چلا آ رہا تھا نا، پچھلی حکومت سے تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ویکینسیاں خالی تھیں اور اس کو پر ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے کہ ہائرنگ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، تو یہ ضرور ہے کہیں پہ کوتاہی ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اب ہر ادارہ اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہا ہو تو پھر مشکل وقت کے اندر اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں نہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 70 سال سے ہمارے جو ایکسپیرینس چلا آ رہا ہے کہ ہم لاسٹ مومنٹ کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہتر فیصلے نہیں نکلتے۔ آفتاب صاحب آپ نے خود کہا آپ نئے اسمبلی میں خوشی ہوتی ہے اگر آپ یہ پچھلا جو بیک لاگ تھا یا پچھلے معاملات کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں جی مجھ سے تو یہ پوچھیں کہ میں نے کیا کیا، یا میں اپنے آپ سے خود یہ پوچھوں گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اگر یہ اگر پہلے سے صحیح ہوا ہوتا تو پھر یہ اس طرح کے حالات جو میں مشکلات میں جی دانیال صاحب۔ دیکھیں آفتاب صاحب کی باتیں سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگوں کی بات سنتا ہوں جو تھوڑا فیوچر مائنڈ سیٹ کے حامی ہیں، اور لیکن دانیال صاحب ایسے لوگ زیادہ دیر تک کنٹینیو بھی نہیں کرتے، وہ خبر آ جائے کرتی ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ نہیں ہے، چہرہ ہے عثمان گل صاحب، چہرہ ہیں فردوس عاشق وان صاحبہ، چہرہ ہیں وہ لوگ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کو پروموشن کس چیز کے اوپر ملتی ہے؟ ان کو پروموشن ملتی ہے گالی گلوچ میں، ان کو پروموشن ملتی ہے زبان میں، ان کو پروموشن ملتی ہے کہ وہ اپنی کس طرح اپوزیشن کو برا بھلا اور گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ڈی مورلائز کرتے ہیں اور کس طرح توڑ کے بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر سنی اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی اپوزیشن کو کس طرح توڑنا ان کے کچھ سیکنڈز کا کام تھا، اور کیا اپوزیشن کو آگے لے کے ایسے چلنا پڑے گا؟ اگر اپوزیشن غلط باتیں کرتی بھی تھی یا کچھ غلط ایسی بات کی بھی تو اس کو ساتھ لے کے چلانا پڑتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے یہ چیز دیکھی۔ میں یہاں ایک اور چیز بولوں، دیکھیں یہاں مسئلہ ایک ایس ایچ او کا نہیں ہے، یا مسئلہ ہے پوری ایک انکمپٹنٹ اور نالائق گورنمنٹ کا۔ یہ آج جو اگر چور ایس ایچ او لگا ہے وہ کس نے لگایا ہے؟ وہ ان کے اپنے آئی جی نے، اور آئی جی کس نے لگایا ہے جس کی آج تک لڑائی ہو رہی ہے عمران خان کی اور صوبائی حکومت کی؟ بلکہ دانیال صاحب قضا کرامی کے لیے معذرت میں یہاں پر ایڈ کر دوں، عمران صاحب کل میاں اسلم اقبال صاحب نے صوبائی وزیر ہیں صنعت کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے کس علاقے میں دکانیں کھلتی رہی ہیں اور وہاں پر جو علاقے کا تھانہ ہے اس میں کتنے پیسے جاتے رہے ہیں فی دکان۔ تو یعنی کہ یہ تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم بھی سسٹم کو اور پولیس کو بہتر نہیں بنا پائے ہیں، جس پر ہم مسلم لیگ نون کو کہتے رہے ہیں کہ جی آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا پولیس کو، تو آپ نے 2 سالوں میں کیا امپروو کیا؟ آج بھی تھانوں میں وہی کچھ ہوتا ہے۔
تو پھر کس کے اوپر کوشچن مارک پڑتا ہے؟ حکومت کے اوپر. دیکھیں انہوں نے آج یہ سارا جو ابھی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ رب کے آگے سے ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہم گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو اکنامک ریپرکشنز آ رہے ہیں، جو اکنامک ریپرکشنز اور اکنامک چینج، اکنامک ریپرکشنز ہوں گے، وہ پوری حکومت کو لے کے چلے جائیں گے. نہ ان سے پہلے بھی دیکھیے اب انہوں نے سب کچھ کورونا کے اوپر ڈالنا ہے. جو ان کا ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال تھا، جو گروتھ کا شارٹ فال تھا، یہ لوگوں نے پہلے ان کو دیکھ لیا، اکانومی نے کس طرح ہینڈل کی، ان کی نالائکی نظر آ گئی. پچھلے سال آپ نے ایک وبا دیکھی ڈینگی، وہ انہوں نے کس طرح کی کہ دوبارہ ایک جن نکل آیا تھا بیگ سے اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا. آپ اس سال دیکھنا یہ کیا حال کریں گے ڈینگی کا. ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ پرانی سیٹیں اس طرح خالی پڑی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی، وہ اس لیے کیونکہ ایسا نیشنل ڈیزاسٹر نہیں آیا تھا. جب ڈینگی کا پہلا سال تھا تو ہم نے کانٹریکٹ پہ لوگ رکھے، ہم نے سری لنکا سے لوگ بلائے، ہم نے کانٹریکٹ پہ دوسرے صوبوں سے لوگ بلا کے کام پہ رکھے اور ڈیلی ویجز کو ایڈ کیا، اور ایڈ کر کے الٹیمیٹلی کیا کہ 2 سال بعد اس وبا کو فائٹ کر کے ختم کر دیا. اور پچھلے سال انہوں نے کیا حال کیا. دیکھیں غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی ہے جو ہر پارٹی کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بیڈ مینجمنٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کی جو رائٹ اور لیفٹ بیٹھتے ہیں اور اس مشکل ٹائم میں کبھی آٹے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی چینی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی بلیک میلنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے جیب مضبوط کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اور پھر ان انڈیو انفلوئنسز اور انڈیو فیورز لینے کے بعد وہ فرنٹ سیٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور ان کے لیڈر کو بھی پتا ہے، ان کی پارٹی کو بھی پتا ہے، اور صوبہ پنجاب کو بھی پتا ہے جو سب سے بڑے جہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں اور ان حکومتوں کے لیڈران کے یہاں پہ ڈرائیور بن کے بیٹھ جاتے رہے ہیں. یا پیپلز پارٹی میں وہ لوگ نہیں ہیں، ان کی نشاندہی بھی تو کریں، ان کے بارے میں بھی تو بولیں. جیسے میں بولتا ہوں آپ بھی تو دنیال صاحب بولے نا کہ جی ہماری پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں ان سب چیزوں کے اندر. تو اس میں بھی کیا جائے. لیکن آفتاب صاحب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوا معلم جمبا اسکینڈل کا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی تھی معلم جمبا سے پہلے اس کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، اس کا کیا ہوا. لوگ اور بھی رپورٹس آئی تھی، لوگ اس کا پوچھتے ہیں لوگ. لیکن آپ نے کیا دیکھتے ہیں کہ نام روٹیٹ کر کے معذرت کے ساتھ دنیال بھائی آپ کو میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو پوچھنا چاہیے، لوگ تو نہیں پوچھتے، لوگ نہیں پوچھتے، اداروں کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے عمران یعقوب صاحب، گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے وقفے پہ جاتے ہوئے شہباز گل صاحب کی بھی بات کی تھی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے ایز اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن. تو یہ حکومت اسی طرح سے ہم تو سوچتے تھے، میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جی یہ تو چلیں پی ایم ایل این کو ہم کہتے ہیں جی بری جماعت ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی رہی ہے، اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کرتی رہی ہے اور پھر مختلف کانٹریکٹس بھی پیسے لے کے دیے جاتے رہے ہیں، یہ سب باتیں ہوتی رہی ہیں. سوچا تھا پی ٹی اے میں یہ سب نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی اے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو اب حکومت کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں یس مین ہے، یس باس ہے، اس کو نوازا جا رہا ہے. نہیں علی صاحب، آپ کو ڈاکٹر شہباز گل سے 1001 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک بات سمجھ لیں، ہر پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کا اپنا مزاج ہے، اس طرح کے لوگ شریف برادران کے قریب ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا مزاج ہے، اس طرح کے لوگ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اپنی تحریک انصاف کا اپنا ایک مزاج ہے، اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب کے قریب ہوتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ایگریسو ہیں، لیکن یہی ان کا ایک سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ بھی ہے. وہ جتنا جس جارخانہ انداز سے وہ مخالفین کے لتے لیتے ہیں، عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ وہ ادا ان کی پسند پی ٹی اے کا ایک اپنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چلیں سلیکٹڈ ہے پر چور تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر شہباز گل نے آپ یہ دیکھیں نا کہ جب یہاں پنجاب میں تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وسیم اکرم پلس، انہیں کیا ان سے شکایت تھی؟ انہیں یہ شکایت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں اور شاید یہاں سے ساری رپورٹر پارٹی کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد جب وہاں گئے ہیں تو مرکز میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی ایک جگہ بنائی ہے. اور یہ سیاسی جو انہیں ملی ہے نا، آپ سمجھ لیں معاون خصوصی کی یہ سیٹ، وہ اس لیے بھی وہاں پہ ضرورت تھی کہ نیمو لاک کے بعد ایک گیپ بھی تھا وہاں پہ. تو شہباز گل صاحب سیاسی کمیونیکیشن سے مراد، ہاں جی، وہ اسی طرح سے ہے. ساری بات سنیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا،
تو آپ اس کو کسی نہ کسی سے طرح سے فٹ کر دیتے ہیں. اب اطلاعات میں تو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں آپ اطلاعات میں دیکھیں اچھا گے, انہیں پورا پارا اب کیا جب گیا. وہاں پہ وہ نہیں ہے, اب ان کو وہ عہدہ دے دیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عمران خان کے اس وقت جو کچن کیبنٹ ہے اس میں شامل ہے, اور عمران خان کی منشا کے مطابق وہ اپنی طرف سے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک, پروگرام کو جی کلوز کرتے ہوئے عمران صاحب, آج کی گفتگو میں ہمیں وہی بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم سلوشنز کی طرف نہیں جا رہے, ہم بلیمز کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آتا بازاروں میں کہ جب دکانیں کھولی گئی ہیں لوگ جا رہے ہیں, خریدار بھی جا رہے ہیں, دکاندار کا تو آپ نے بتا دیا کہ جو وہ سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی اب ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلا سکتے لیکن مشکل میں ہے, لیکن جو خریدار جا رہا ہے وہ بھی کوئی نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. سر وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا لوگوں کو. اصل میں تو جتنی دیر تک سوشل ڈسٹینسنگ عوام نے کرنی ہے, میں نے اور آپ نے کرنی ہے, حکومت نے زبردستی نہیں کروانی, نہ ہی حکومت زبردستی کروا سکتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو. عوام کو خود بھی کسی چیز کا, اگر آپ کو خود نہیں بچنا چاہتے تو کون بچائے گا. اور پنجابی کہتے ہیں تو آپ پھنسی تن کون چھڑائے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے. باقی جو ابھی دانیال صاحب نے بات کی تھی نا اکانومی کی, میں کہتا ہوں کہ خدا کا اس پہ آگے رمضان کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے, اللہ کو راضی کر لیں. نہیں تو جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آپ کی جو جی ڈی پی کی شرح پچھلے سال 4.7 تھی وہ منفی 1.5 پہ ہوگی اس سال. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹیکسوں کی وصولی ابھی 3 مہینوں میں 900 ارب کی کمی کا سامنا. اگر یہ غربت سر, غربت کی شرح سر, غربت کی شرح, غربت کی شرح, یہ ملک تباہ ہو جائے گا. ہاں جی دانیال صاحب, غربت کی شرح 24% سے بڑھ کر 33.5% ہو سکتی ہے. یہ سرکاری سر, ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. کوئی اپنی رائے تو دیتے آپ کے لیڈر حضرات, اپنی ذاتی جنگ کے رائے یہ بات اسی سے آپ نے گفتگو کا آغاز بھی کیا, تو اسی پہ ہم کلوز کرتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کہ تجاویز ضرور ہونی چاہیے لیکن تجاویز کے بعد پھر ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, اور حکومت کو جو آگاہی مہم ہے اس کو اپنے مزید بہتر کرنا ہوگا. عوام میں شعور جو ہے, جو ہم سمجھتے ہیں شعور ہے, وہ شعور نہیں ہے, اس کو ہمیں شعور کو بیدار کرنا ہوگا, لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کرونا ایک حقیقت ہے. ورنہ جو بھی عمران صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں نا جی, نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے, لیکن کرونا کو لے کر ہے کہ نہ بچاں گے نہ بچن دیاں گے. مجھے ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. عمران یعقوب صاحب آپ کا, آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا, اور دانیال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.